الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان عربی گرامر کا آج ہمارا درس نمبر 11 ہے جس میں ہم مرکب جاری کو کنٹینیو کریں گے. پچھلا جو ہمارا درس تھا یعنی لیکچر نمبر 10 اس میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی مرکب جاری کے بارے میں، کیونکہ ابھی تک جو آپ جانتے ہیں ہمارا جو موضوع ہے وہ مرکبات ہے، کمپاؤنڈس. مرکبات عربی میں دو طرح سے ہوتے ہیں جن کو ہم مرکب ناقصہ کہتے ہیں یا مرکب ناقص یا مرکب تام. مرکب ناقص کو ہم انکمپلیٹ سینٹنسز یا فریزز کہیں گے، یعنی ایسے مرکبات جن کا مفہوم واضح نہ ہو، ایسے مرکبات کو ہم مرکب ناقصہ یا مرکب ناقص کہتے ہیں. دوسرا ہے مرکب تام. مرکب تام اصل میں جملے کو کہتے ہیں، مکمل سینٹنس کو کہتے ہیں جس میں مکمل مفہوم پایا جاتا ہے. ابھی ہم نے شروعات میں مرکب ناقص کی 4 قسمیں جانی. سب سے پہلے مرکب توصیفی جس کو ایڈجیکٹو فریز بھی کہتے ہیں، جس میں ایک موصوف ہوتا ہے، اس کی صفت ہوتی ہے. دوسرا مرکب اضافی جس کو ہم ریلیٹو فریز بھی کہتے ہیں. ریلیٹو فریز میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی ایک اسم کی اضافت اس کی نسبت دوسرے اسم کے ساتھ کی جاتی ہے. تیسرا ہے مرکب اشاری. مرکب اشاری کو ڈیمونسٹریٹو فریز بھی کہتے ہیں جس میں اسم اشارہ کا استعمال ہوتا ہے، اور اسم اشارہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. اور آخر میں ہم نے مرکب جاری کے بارے میں پچھلے درس سے شروع کیا. مرکب جاری کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اس کو انگلش میں جینیٹو فریز کہتے ہیں، اور اس میں حرف جارہ یا حرف جر کا استعمال ہوتا ہے. اگر آپ پچھلے درس سے ہمارے ساتھ میں ہیں تو آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ ہمارے پاس کچھ حروف آتے ہیں جن کو ہم حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں، جن کی اصل میں تعداد 17 ہے. قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے ہیں. ہمارا موضوع چونکہ قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے، یہ جو ابھی ہم کورس کرا رہے ہیں، تو ہم صرف 11 مرکب یعنی حروف جارہ کے بارے میں بات کریں گے. حروف جارہ ایسے حروف جو ابتدا میں آ کے اس کے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. مجرور کا مطلب اس کو اس کی اعرابی کنڈیشن کو جر میں لے آتے ہیں. مثال کے طور پر اس میں سب سے پہلے با زیر بھی ہے، اس کا ترجمہ کے ذریعے کے ساتھ انگلش میں وتھ آتا ہے. با زیر بھی کے بعد آپ اسم قلمن کو آپ جب اکٹھے لائیں گے تو یہ بنے گا بقلمن، یعنی با زیر بھی حرف جارہ. اور قلمن جو تھا اس وقت یعنی اس کی اعرابی کنڈیشن تھی رفع میں، مرفوع تھا یہ، تو رفع سے نکل کر یہ جری کنڈیشن میں آ گیا بقلمن با حرف جارہ کی وجہ سے. تو جارہ پلس مجرور دونوں مل کر یہ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرکبی جاری. اس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں مکمل تفصیل آپ کو دی. دوسرا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تازبرتا. یہ بھی حرف جارہ ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. تازبرتا پلس اللہ جب ملے گا بنے گا تاللہ، تا حرف جارہ، اللہ مجرور بن کے اس کا مجرور بنے گا، جارہ مجرور دونوں ملا کے ہم اس کو مرکبی جاری کہیں گے. اس کا ترجمہ اللہ کی قسم. اس کے بعد ہم نے تیسرا پڑھا تھا حرف جارہ، وہ ہے واو زبر وا. اور جب واو زبر وا یعنی استعمال ہوتا ہے حرف جارہ کی صورت میں تب وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا واو زبر وا قسم کے علاوہ بھی اور جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے حرف عطف کے حساب سے استعمال ہوتا ہے جس کا ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. مگر یہاں پر جب حرف جارہ بحثیتی واو زبر وا استعمال ہو تب یہ آنے والے حرف کو مجرور بنا دیتا ہے. جیسے واو زبر وا اس کے بعد اللہ تھا،
یہ جب واو زبر وا حرف جارہ استعمال ہوگا تو یہ اسم کو مجرور بنائے گا، واللہ ترجمہ اللہ کی قسم۔ اسی طرح والشمس والعصر والقمر والنہار والسماء، اور یہ تمام چیزیں آپ نے انہیں، یہ تمام جو الفاظ ہے قرآن مجید میں درج ہے، جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کے لیے استعمال کیا ہے تو زیادہ تر واو زبر وا کو استعمال کیا ہے، واو قسمیہ استعمال کیا ہے، اور واو قسمیہ بھی حرف جارہ ہے۔ اور میں نے اس میں ایک نوٹ بھی آپ کو کہا تھا درج کرنے کے لیے کہ واو عطف اور واو جارہ کی شکل ایک جیسے ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جب واو زبر وا بحیثیت واو عطف آتا ہے تو اس وقت اسم کی اعرابی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور اس کا معنی اور ہو جاتا ہے، واو عطف کا معنی اور ہو جاتا ہے، جبکہ واو قسمیہ جب یہ بحیثیت حرف جارہ استعمال ہوتا ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے والعصر عصر کی قسم یا زمانے کی قسم، والشمس سورج کی قسم، والقمر چاند کی قسم۔ چوتھا جو حرف جارہ ہے وہ ہے کیا زبر کا جو ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کی طرف یا کی مانند، انگریزی میں کہیں گے لائک، کہتے ہیں نا کہ لائک دس ون، ہے نا؟ تو کا ماؤن کا حرف جارہ، ماؤن جب بحیثیت مجرور استعمال ہوگا دونوں ملا کے بنے گا کمائی یا کما ان کے بجائے ان، کیونکہ یہ اب مجرور بن گیا، یعنی جارہ مجرور بن کے مرکبی جاری، ترجمہ ہے پانی کی طرح۔ اسی طرح کا النور بنے گا کن نوری، روشنی کی طرح، ٹھیک ہے۔ پانچواں جو ہے وہ ہے فی، حرف جارہ میں فی، اس کا ترجمہ ہے ان، یا انگلش میں کہیں گے ان اور اردو میں کہیں گے میں، جیسے فی پلس الارض بنے گا فی الارض، زمین میں۔ اسی طرح فی السماء آسمان میں، فی خسرن، خسرن نہیں خسرن، جیسے فی خسرن ہے یہ ملا کے پڑھیں گے فی خسرن، کسی نقصان میں۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا والعصر ان الانسان لفی خسر، لا وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، فی خسرن یعنی کسی نقصان میں۔ فی جنات وعیون بنے گا فی جنات وعیون، واو یہاں پر بحثیت عطف استعمال ہوا، مگر عطف جو ہوتا ہے وہ معطوف اور معطوف الیہ کو ایک ہی اعرابی کنڈیشن میں لاتا ہے، تو اگر یہ معطوف ہو گیا اس سے پہلے والا حرف اور معطوف الیہ جو واو حرف عطف کے بعد آتا ہے، یہ دونوں ایک ہی کنڈیشن میں آتے ہیں، مگر حالانکہ یہ جو واو زبر وا اس کے بیچ میں ہے یہ واو عطف ہے، یہ واو قسمیہ یا حرف جارہ نہیں ہے۔ ترجمہ ہو گیا گنے باغوں اور چشموں میں۔ اسی طرح فی سبیل اللہ بنے گا فی سبیل اللہ، سبیل اللہ یہ کون سا مرکب ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ کون سا مرکب ہے سبیل اللہ میں؟ عابد صاحب یا منیر صاحب؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی، کیسے پتا چلا مرکب اضافی ہے یہ عابد صاحب؟ شاباش، قاعدہ بتائیے اس کا۔ اردو کا ترجمہ ہے کی اللہ کی راہ میں، اس حساب سے تو صحیح ہے، کیونکہ کی کا کے جب بھی اردو میں آئے گا تو وہ مرکبی اضافی ہی ہوگا، وہ تو اردو میں تو ٹھیک ہے۔ عربی میں کیسے بتائیں گے مرکب اضافی؟ عربی کا قاعدہ کیا ہے مرکب اضافی پہچاننے کا؟ منیر صاحب آپ بتا سکتے ہیں؟ چلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرکبی اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے، مضاف کا مطلب ہوتا ہے جس کو اضافت دی جاتی ہے، جیسے سبیل یہاں پر راستہ ہے نا، راہ راستہ، اس کی اضافت دی جاتی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف جس کی اضافت کی جاتی ہے، جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف۔ کیا بولتے ہیں؟ مضاف، یعنی وہ اسم مضاف کہلاتا ہے۔ مضاف کے صرف دو قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ، یہ مضاف چونکہ اسم ہی ہوتا ہے نا، اور آپ کو پتا ہے اسم میں یا تو آخر میں تنوین ہوتی ہے یا الف لام پہلے ہوتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے، مگر مضاف جب اسم آتا ہے نا، نہ الف لام ابتدا میں ہوتا ہے نہ آخر میں تنوین ہوتی ہے، یعنی یہ عام رول کے برخلاف ہوتا ہے۔ عام رول ہم نے یہی پڑھا کہ یا تو الف لام ہوگا اسم میں یا آخر میں تنوین ہوگی، مگر آپ سبیلوں کو دیکھیں نہ الف لام ہے نہ آخر میں تنوین ہے، تو یہ مضاف ہو گیا۔ اب کنفرم کیسے کریں گے؟ کیونکہ 90% ہمارا تو کیس سالو ہو گیا، کنفرم اس طرح کریں گے کہ اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ جری حالت میں ہوگا، مجرور ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ
رفع ہے، اللہ نصب ہے، اور اللہ ہی جر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دوسرا اسم ہے وہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مل کر مرکبی اضافی، ریلیٹو پروناؤن. ٹھیک ہے، یہ اس طرح آ گیا. تو فی یہاں پر عربی جارہ، سبیل اللہ اصل میں مرکب اضافی ہے، مگر فی لگانے کے بعد یہ بنے گا سبیل اللہ. یعنی جو اس کا مضاف ہے نا، مضاف الیہ تو آلریڈی مجرور ہے نا، ہمیں مضاف کو بھی مجرور بنا ہے، فی سبیل اللہ. ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں، عام زبان ہے یہ. فی سبیل اللہ اصل میں سبیل اللہ تھا، مگر فی لگانے سے وہ سبیل اللہ بن گیا، کیونکہ فی جو ہے حرف جارہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا جو مرکبی اضافی ہے وہ اس کا مجرور بن گیا، پورا مجرور بنے گا، یعنی جری حالت میں پورا وہ استعمال ہوگا. ایسی ہے فی جنات النعیم. جنات النعیم کیا ہے؟ مرکبی جنات النعیم، مرکب اضافی. یہ بھی مرکب اضافی کیسے؟ آپ بتائیں نا قانون کیسے آپ کو پڑا؟ پہلا اسم جو ہے اس میں نہ تنوین ہے اور نہ الف آپ لام. ایسے بتائیے جو مضاف جو ہے نا، مضاف نہ اس میں الف لام ہے نہ آخر میں تنوین ہے، ایسے بتا سکتے ہیں. اور جو دوسرا اسم ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ، وہ کس حالت میں ہے؟ جری حالت میں. ویری گڈ. اس طرح آپ بتائیں گے. یہ قانون آپ دو یاد رکھیے گا، بہت آسان ہو جائے گا. اب فی لگنے کے بعد کیا بنے گا؟ فی جنات النعیم، تو کے بجائے النعیم. ترجمہ خوب نعمتی والے باغوں میں. اسی طرح فی دینکم بنے گا، دینکم بنے گا دینکم. فی یومانی بنے گا فی یومائنی، کیونکہ آنی کی جو ساؤنڈ ہے وہ رفع کی ہے، جبکہ آئینی کی، آئینی یا اور نون کی ساؤنڈ جو ہے یہ نصب اور جر کی ہے. یہاں پر چونکہ جر ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس حرف جار ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فی غمرات فی الدنیا، اسی طرح فی الاخرت فی جہنم. اچھا جہنم یاد رکھیے گا. جہنم یہ ہمارے پاس اس کے دو ہی کنڈیشن، یا جہنم یا جہنمی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا یہ بھی یہاں پر جری حالت میں ہے. اور کیوں ہے جری حالت میں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جارہ ہے. حرف جارہ کے بعد جو بھی ہوگا وہ مجرور بن کے آئے گا. فی ضلال مبین، فی لوح محفوظ، فی عیشت راضیۃ. قرآن مجید کے سب الفاظ ہے یہ. عیشت راضیہ ایک خوشحال زندگی میں. فی جنت عالیۃ ایک عالیشان باغ میں. فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں. فی صلاتہم ان کی نمازوں میں. تو یہ استعمال قرآن مجید میں فی کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے. فی کا ترجمہ ہے ان میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے چھٹا، وہ ہے لام زیر لی. لی کا استعمال ہوتا ہے کا یا کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب حرف جارہ استعمال ہوگا تو لام زیر لی، اور اللہ بنے گا للہ، کیونکہ یہ بھی آ گیا مجرور بن کے اللہ کے لیے. اسی طرح للانسان، اسی طرح للسائل والمحروم، للمتقین اصل میں تھا المتقون، مگر لام زیر لی کے بعد بنے گا قینا. قونا کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہے رفع کی، اور قینا یعنی اینا کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہے نصب اور جر میں، یہاں پر جری حالت میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ہو گیا. اچھا، پچھلے درس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا لام زیر لی جو ہے نا یہ حرف جارہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لامی کبھی کبھی یہ لامی جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے لامی جارہ جب ال والے اسم پر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے الف کو ختم کر دیتا ہے اور براہ راستہ لام کے ساتھ مل جاتا ہے. جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا لام زیر لی پھر اللہ ہوتا ہے. یہ الف جو ہے نا یہ حمزۃ الاصل ہے. ہمارے پاس دو الف ہے، حمزۃ الاصل، حمزۃ الوصل. حمزۃ الاصل کا مطلب ہوتا ہے جو اوریجنل حمزہ ہے، جو اس اسم کا پارٹ ہے. مگر جب لام زیر لی مل جاتا ہے نا اس اسم کے ساتھ تو الف کو ہٹا دیتا ہے، حمزۃ الاصل کو بھی ہٹا دیتا ہے. حمزۃ الوصل تو گر ہی جاتا ہے مگر حمزۃ الاصل کو بھی ہٹا دیتا ہے. یاد رکھیے گا یہ لام کا ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ لامی جارہ جو ہے یہ کبھی کبھی ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملکیت مطلب یعنی جس کی مطلب پوری کی پوری وہ اس میں شامل ہو. پوزیشن، یس، ملکیت مطلب پوزیشن. مثال کے طور پر اگر یہ پوزیشن کے لیے استعمال ہو، مکمل طریقے سے لیے استعمال ہو، تب اس وقت اس کو لامی تملیک کہتے ہیں. تملیک مطلب جس کی پوزیشن ہو. جہاں یہاں پر بھی ہمارے پاس فلیٹس خریدتے ہیں نا، کوئی ہوتا ہے کہ فلیٹ آپ ایجار مطلب یہ رینٹل فلیٹ ہے. دوسرا ہوتا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں شقہ
लित्तमलीक, यानी ऐसा फ्लैट जो पोजीशन के लिए हो, जिसको आप खरीद सके। इसीलिए अगर लाम मुकम्मल चीजों के लिए इस्तेमाल हो तो उसको कहते हैं लाम तमलीक। जैसे कुरान मजीद में जहां जहां इस्तेमाल हुआ है था लिल्लाही, उसका तर्जुमा आम ये देखेंगे आप, उसका तर्जुमा लिखा होता है अल्लाह के लिए है जो आसमान और जमीन में है, मगर एक्चुअल तर्जुमा ये नहीं है। एक्चुअल तर्जुमा उसका है अल्लाह का ही है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, क्योंकि वो तमलीक, वो मिल्कियत के लिए इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह के लिए जब भी लामजेरली इस्तेमाल हुआ है ना, वो इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ कि उसके मतलब अल्लाह का ही है जो आसमान, बल्कि अल्लाह का ही है, अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अल्लाह का ही है जो कुछ आसमान और जमीन में है। क्योंकि पोजीशन जो असल में चीजों की है ना, आसमानों और जमीनों में, वो किसकी है? अल्लाह की। तो याद रखिएगा, जब लामी जारा मुकम्मल पोजीशन के लिए इस्तेमाल हो, शारा मिल्कियत के लिए इस्तेमाल हो, तो उस वक्त उसको लामी तमलीक भी कहते हैं। ये अल्फाज, ये वर्ड्स आपको बीच बीच में आएंगे। देखिए कुरान मजीद जब आप पढ़ेंगे ना, उसकी चाशनी इन्हीं तरफ से पता चलेगी। जब मैं आपको बताऊंगा कि ये लामी जारा इस वक्त लामी तमलीक इस्तेमाल हो गया, फिर आपको पता चलेगा कि इस बात में रेंटल या किसी चीज को थोड़े देर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये मुकम्मल पोजीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, हाकिमियत अपनी साबित करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि इसका तर्जुमा अब क्या होगा। जो लिखा हुआ है वही नहीं, बल्कि उसका तर्जुमा अरबी जुबान के हिसाब से क्या हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सातवां, सेवंथ वन हरफ इजारा, वो है मिन। मिन का तर्जुमा है से या की तरफ या मैं, इंग्लिश में फ्रॉम। जैसे हम कहेंगे मिन अल मदीनतु को पढ़ेंगे मिन अल मदीनती, मदीना से, शहर से। अगर खास मदीना की तरफ है अल मदीनतुल मुनव्वरा, तो मदीना से, यानी मदीना मुनव्वरा से। अगर आम शहर की तरफ कहेंगे तो मिन अल मदीनती, मतलब शहर से, मैं। बहुत आसान है। अच्छा याद रखिएगा, मिन को जब आगे किसी हरफ साकिन से मिलाना हो, ठीक है, उसके नून को फतहा यानी जबर दी जाती है। ये कायदा याद रखिए, कायदा कुलिया इसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिन को अगर आपको मिलाना है अल्लाह से, एक तो ये क्या करेगा कि मिन जब अल्लाह से मिलेगा या किसी भी लफ्ज से मिलेगा, एक तो उसको मजरूर बनाएगा क्योंकि ये हरफी जारा है ना, तो बनेगा मिन अल्लाह। दूसरा, इसका जो नून पे जो सुकून है ना, जज्म, उस सुकून के बजाय जबर इस्तेमाल होगा, तो क्या पढ़ा जाएगा? मिनल्लाहि, मिनस्समाई, मिम मक्कता, मिनल जन्नति, मिनश्शैतानिर रजीम। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतान, मिनश, अगर आप देखेंगे असल वो है मिन, फिर है अश-शैतान, फिर है अर्रजीम, मगर आपने मिन पे क्या लगाया? जबर। ये कायदा है, कायदे कुल्ली अरबी में, कि जब भी मिन का नून किसी हर्फ के साथ, किसी लफ्ज के साथ मिलता है, तो उस नून पर जबर आता है। ये कायदा याद रखिएगा। एक तो उसने मजरूर बनाया, दूसरा उस नून पर जबर आ गया। ये भी याद रखिएगा। ये सातवां हो गया। आठवां जो है वो है अन। अन जो है ना, ये भी यानी हरफ जारा है। इसका तर्जुमा है से या के मुतालिक। और अन ज्यादातर इस्तेमाल होता है जैसे हम किसी सहाबी ने अर्ज किया, या सहाबी ने, या हदीस में पता, अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, एक चीज अन में इस्तेमाल ये होता है कि अन जो है ना, इसका भी तर्जुमा से है। जैसे मिन का तर्जुमा भी से है एक तरफ से, अन का भी तर्जुमा वही है, मगर फर्क इसमें यह है कि अन जो है ना, जब ये किसी हर्फ के साथ, लफ्ज के साथ मिलता है, तो उसके नून पर जेर आती है, जबर नहीं आती। अब यहां पर आप देखिए, अन अल फहशाउ वल मुनकरु बनेगा अनिल फहशाई वल मुनकर। यानी मिन में क्या कर दिया हमने? नून पर क्या लगा दिया? जबर। अन में हमने क्या कर दिया? अन में हमने नून पर क्या लगा दी? जेर। ठीक है। ये एक मतलब एक चीज को आप फर्क लगाना पड़ेगा जब मिलाएंगे। तर्जुमा तकरीबन सेम सेम है से के मुतालिक। ठीक है। तो अनिल फहशाई वल मुनकरी, तर्जुमा बेहयाई और बुराई से। अन जिक्रुल्लाह को मिलाने के बाद क्या बनेगा? अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह की याद से। ठीक है। अन सबीलुल्लाह बनेगा अन सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह से। अन सलातुहुम बनेगा अलग अलग से, जब मिलाएंगे अन सलातिहिम, तुहुम के बजाय तिहिम,
ان کی نماز سے. اسی طرح عن الساعۃ قیامت کے متعلق. عن الروح جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یسألونک عن الروح ہے نا، وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے روح کے بارے میں. وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں عن الساعۃ قیامت کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو متعلق بھی استعمال ہوتا ہے، سے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں ابی جو ہے اس میں آپ نے دیکھا وہ ابو سے ابی بن گیا. ابو اصل میں ابا، ابو، ابی، یہ 3 فارمز ہے والد کے بتانے کے. ٹھیک ہے، اس میں رفع نصب جر ابا ابی اور ابو، یعنی ابا ابو اور ابی بن جاتا ہے. اور ہم پڑھتے ہیں نا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پڑھتے ہیں نا کبھی، وہ بھی صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے اپنی جگہ. مگر اگر آپ ان ساتھ میں لائیں گے تو ابا وہ کبھی نہیں پڑھا جائے گا، وہ ہمیشہ ابی پڑھا جائے گا. کیونکہ ان کیا ہے؟ حرفی جارا. اب آپ سمجھ رہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلطی. ابھی آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں جو ہم کشمیر میں یا اپنے ہندوستان پاکستان میں جو اپنے زبان سے ہم جو ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں. جب آپ ان لائیں گے تو ان کے بعد وہ ابی بنے گا. ابی ہریرہ ان ابی بکرین رضی اللہ تعالیٰ. ان ابی ابا بکرین یا ابو بکرین نہیں پڑھیں گے آپ ان کے بعد. اسی طرح ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اگر ان نہ ہو تو ابا ہریرہ پڑھ سکتے ہیں، ابو ہریرہ پڑھ سکتے ہیں، ابی ہریرہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے. مگر جب آپ نے ان لایا تو اب یہ مجرور بنے گا، ترجمہ ہوتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اسی طرح ان عثمان. اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں عثمان نہ کیوں آ گیا، عثمانی کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے آپ کو جب میں پڑھا رہا تھا آپ کو کہ عثمانہ جو ہے یہ عثمانو عثمانہ عثمانہ، اس کے صرف 2 ہی فارم ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ تفصیلاً پڑھایا ہے جب ہم اعراب پڑھ رہے تھے. اگر آپ مس کر چکے ہیں تو اس لیکچر کو پورا سے دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد جو 9واں ہمارے پاس حرف جارہ ہے وہ ہے الا. الا کا ترجمہ ہے کی طرف، تک، ٹورڈز. دیکھیں اگر آپ حروف جارہ کو جو ہمارے پاس 11 حروف ہے نا ان کو آپ یاد رکھیں گے تو تقریباً بہت سارے قرآنی الفاظ اور آیات آپ سمجھ پائیں گے آپ، کیونکہ یہ اکثر و بیشتر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں بھی ٹو، ویر، وہ مختلف جو ہم ورڈز پڑھتے ہیں بیچ میں، تو ان کے استعمال سے آپ بہت حد تک جو سینٹنسز ہے ان کو آپ یاد سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح الا کا ترجمہ ہے ٹورڈز اور ٹو. جیسے الا اور علا کے کو جب آگے کسی ساکن حرف سے ملانا ہو تو اس کی زبر جو ہے یعنی کھڑی زبر جو ہوتی ہے عام زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. مثال الا کا ترجمہ ہوتا ہے تک، ٹو ہے نا. جیسے ہم کہیں گے من المدرستی، مدرسے سے، الی المسجدی یا الی مسجدن. الی جب پڑھیں گے تو مسجدی یعنی مسجد تک. اب آپ الا جو ہے اس کو اگر آپ ملائیں گے دوسرے اسم کے ساتھ تو وہ کھڑی زبر جو الا کی ہے نا وہ کھڑی زبر تبدیل ہوتی ہے زبر میں. الی اللہ، جیسے الا اللہ بنے گا الی اللہ، کھڑی زبر کو نارمل زبر میں تبدیل کر لیتے ہیں ملانے کی صورت میں، ترجمہ اللہ کی طرف. اس کے بعد ہمارے پاس 10واں جو ہے حرف جارہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے علی، عین. اس کا ترجمہ ہے پر، آن، ایٹ. انگلش میں آپ کہیے تو علی. العرش بنے گا علی العرش، وہ میں نے آپ کو بتایا کھڑی زبر زبر میں تبدیل ہوگی. ترجمہ عرش پر. علی الاسلامی، اسلام پر. علی الایمانی، ایمان پر. علی الارائکی، مسندوں پر، جنتوں کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے. علی الکاذبین، جھوٹوں پر، جنہیں کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو جھوٹوں پر. یہ علی الکاذبین اصل میں الکاذبون تھا مگر علی کے استعمال سے کاذبین بن گیا. علی کل شیء قدیر، اصل میں ہے کل شیء مگر علی لگانے کے بعد علی کل شیء قدیر. علی ہدن، ہدن، ہدن تینوں جگہ ایک ہی ہوگا تو علی اگر اس کے بغیر بھی ہوگا تو ہدن ہوگا کیونکہ یہ مبنی اسم ہے. مبنی اسم تینوں صورتوں میں انہیں تینوں شکلوں میں ایک جیسے ہوتا ہے ہدایت پر. آپ قرآن ہم جو یعنی درود ابراہیم پڑھتے ہیں اس میں تو آپ نے اکثر پڑھتے ہیں علی محمدین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر.
جب ہم درود پڑھتے. اسی طرح علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم جو ہے اس کی صرف دو ہی صورتیں ہیں، ابراہیم ابراہیم ابراہیم. تو یہاں پر جو ابراہیم ہے علی کے بعد، یہ کس صورت میں ہے؟ یہ نصب ہے یا جر ہے؟ جی جر یہ جر ہے، بالکل اس کو یاد جری رکھیے. حال ابراہیم اللہ علیہ کی السلام وجہ پر اور ابراہیم علیہ السلام کے آل پر. آخر والا جو ہمارے پاس یعنی فائنل جو، کیونکہ ہم نے بتایا تھا 11 ہمارے پاس ہے، 11واں جو ہمارے پاس حرف جارہ ہے وہ ہے حتی. حتی کا ترجمہ ہے تک اور ٹل. حتی حینن بنے گا، حتی حینن ایک مدت تک. حتی مطلع الفجر الگ الگ پڑھیں گے تو اکٹھے ملانے کے بعد حتی مطلع الفجر. مطلع دیکھیں مطلع او تھا، مطلع او، مگر حتی کی وجہ سے مطلع حرف جارہ مطلع الفجر، اس کو ہم کہیں گے یہ بن جائے ہمارے پاس مجرور، صبح کے طلوع ہونے تک. تو اس طرح ہمارے پاس 11 کے 11 حروف جارہ کا ایک تو مشق بھی ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ مرکبی جاری کیسے بن گئے. اتنا کلیئر ہو گیا عابد صاحب؟ منیر صاحب آج آپ جی آن لائن نہیں ہے، منیر صاحب آپ ہیں؟ ہاں بالکل بالکل. جی ہاں اتنا ہاں کلیئر، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہ نہ نہ. چلے ایکچولی جو آج کا ٹاپک ہے نا وہ یہاں سے شروع ہونے والا تھا، چونکہ پچھلا ہم نے تھوڑا سا وہ رہ گیا تھا، تو یہاں سے آج ہمارا جو لیکچر شروع ہوگا وہ یہ ہے. یہ سیکنڈ پارٹ ٹوڈے یہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ مرکبی یعنی جو ہمارے پاس جاری ہے، مرکبی جاری کا ضمائر پر استعمال. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جانا کہ یا تو اسم استعمال ہوگا یا کبھی کبھی اسم کے بجائے اس کا پروناؤن استعمال ہوتا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں. اگر مان لیجیے آپ ہمارے پاس حرف جارہ کے بعد جو اسم ہوگا وہ اسم کے بجائے پروناؤن یا ضمیر کی شکل میں ہوگا، تو کیا آتا ہے حرف جارہ اور اس کو کیسے ہم ضمائر پر استعمال کرتے ہیں. دیکھیے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ضمائر، پہلے بتائیں گے ضمیر کس کو کہتے ہیں. ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو جو ناؤن کے بجائے استعمال ہو، ٹھیک ہے نا. ضمیر کہتے ہیں جو اسم کے بجائے استعمال ہو. مثال کے طور پر آپ کہیں گے خالد اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا جملہ ہوگا خالد پڑھا لکھا ہے، اور تیسرا جملہ آپ کہہ سکتے ہیں خالد کھانا کھا رہا ہے. اب یہ اچھا نہیں لگتا تو آپ کیا کریں گے، آپ لکھیں گے خالد اچھا لڑکا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے. یہ جو دو جملوں میں نے وہ استعمال کیا، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کس کو؟ خالد کو. تو یہ جو دو جملوں میں نے وہ استعمال کیا، جو لفظ وہ ہے، اس کو کہتے ہیں پروناؤن یا ضمیر. ضمیر کا مطلب جو اسم کے بجائے استعمال ہو اور وہ اس اسم کو ڈینوٹ کرے، اس کو ضمیر کہتے ہیں. عربی میں یہ جو ضمیر ہوتے ہیں یہ دو طرف کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ضمیر منفصل، منفصل کہتے ہیں جس میں فاصلہ ہو، ایسا ضمیر جو الگ استعمال ہو، جو کسی لفظ کے ساتھ نہیں ملے. اور دوسرا ہے ضمیر متصل. متصل مطلب وہ لفظ کے ساتھ ملے، کسی دوسرے اسم کے ساتھ ملے، ضمیر متصل. یاد رکھیے گا ضمیر منفصل جو ہے وہ ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے. مثال ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو انا نحنو. ہوا تھرڈ پرسن سنگولر مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا یعنی وہ ایک مرد، وہ ایک جس کو ہم کہیں گے مسکولائن. ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. کیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں. تو یہ 6 سیگے جو ہمارے پاس ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے. سیکنڈ پرسن کے لیے انتا آپ ایک مرد، یعنی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے بارے میں کہوں گا انتا، مرد کے بارے میں سنگل واحد. انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتن آپ سب عورتیں. انا میں مرد اور عورت واحد ہو یعنی اس کے لیے انا، اور نحنو ہم مرد عورت دونوں فرسٹ پرسن کے لیے. تو انا دونوں کے لیے، مرد عورت کے لیے، واحد کے لیے سنگل کے لیے، اور نحنو دو یعنی مثنیٰ اور جمع کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کہلاتے ہیں ضمیر منفصل، یہ رفع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ضمیر متصل جو ہے یہ جر اور نصب کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟
हुआ के बजाय हु, हुमा के बजाय हुमा बरकरार रहेगा, और हुम के बजाय हुम। हिया के बजाय हा, हुमा और हुन्ना बराबर वही जैसे जमीर रफा की तरफ। उसके बाद अंत के बजाय का, अंतुमा के बजाय कुमा, और अंतुम के बजाय कुम। अंत के बजाय की, अंतुमा के बजाय कुमा, अंतुन्ना के बजाय कुन्ना। अना के बजाय सिंपल या, और नहनु के बजाय ना। अगर आपको हरफी जारा के बाद इस तरह का जमीर पाया जाए जैसे आप देख रहे हैं ना, तो आप जानिए कि ये मजरूर है। आप कभी भी हरफ जारा के बाद रफा वाली जमीर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हरफ जारा के बाद जो मजरूर होता है वो किस में बनता है, वो जमीर मुत्तसिल के साथ आएगा, क्योंकि वो जरी हालत में होता है। अब हम मिसालें देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, बाज़ेर भी हरफ जारा के साथ के जरिए बा को, बाज़ेर बी को अगर आप हुआ के साथ मिलाएंगे, हुआ क्या है, ये जमीर मुनफसिल है, अलग अलग है, और ये मुनफसिल जमीर जो है जैसा कि आपने देखा रफा में है। मगर अगर आप बाज़ेर बी को इसके साथ मिलाएंगे तो ये बी हुआ नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा बिही। बिही मतलब बिही असल में हु होना चाहिए, मगर बा के जेर की जो यानी मोहब्बत है वो खड़ी जेर के साथ है, तो हु के बजाय ही पढ़ा जाएगा, बिही उसके साथ। ये क्लियर हो गया आबिद साहब, मुनीर साहब? यानी उस एक मर्द के साथ, उस एक मस्कुलाइन के साथ, उस एक मुजक्कर के साथ। इतना क्लियर हो गया? यानी जो हमारे पास रफा की जमीर है उसको निकाल के हमने न यानी जर की जमीर बना दी जब हरफी जारा आ जाता। इतना बता, इतना क्लियर हो गया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह बाजेर भी हुमा हमारे पास दो के लिए इस्तेमाल होता है, तो बी हिमा, हुमा के बजाय हुमा, क्योंकि देखिए बाजेर बी की जो मोहब्बत है ना, या तो जेर के साथ है या खड़ी जेर के साथ है। याद रखिएगा, हमेशा ये एक कायदा बनेगा, हुमा के बजाय हिमा। और हुमा हमें पता है कि ये जर भी आता है, नस्ब भी आता है, और रफा भी आता है। ये देखिए, हुमा रफा भी है, और ये जर भी है और नस्ब भी है। सिर्फ हमने क्या किया, खु के बजाय हिलाया, क्योंकि बाजेर भी है। बिहिमा उन दोनों के साथ, बि हुम के बजाय बिहिम, क्योंकि बाकी मोहब्बत जो है जेर के साथ है, मिला इसकी जो अफेक्शन है वो जेर के साथ है। बिहिम उन सब के साथ। बि हिया बनेगा बिहा उस मोहन्नत के साथ। बि हुमा बनेगा बिहिमा उन दोनों के साथ, औरतों के साथ। बि हुन्ना बनेगा बिहिन्ना उन सब के साथ, औरतों के साथ। बि अंत क्या बनेगा, का, तो बनेगा बिका तेरे साथ। अब आप देखेंगे क्या जबर का जो लगा हुआ है ना हरफी जारा के साथ, ये असल में क्या है, जमीर मुत्तसिल। मुत्तसिल मतलब जुड़ा हुआ। अगर आबिद साहब आपको याद है, आपने पिछली बार एक सवाल पूछा था, शायद आप ही ने पूछा था या हमारे एक और साथी ने, कि ये कैब जबर का क्या है। मैंने आपको बताया कि थोड़े देर के बाद आपको ये समझ में बात आएगी। यहां पर वो क्लियर हो गया, ये जो कैब जबर का है ये असल में जमीर है। ठीक है, जमीर यानी इसम के बजाय उसका जमीर इस्तेमाल हुआ है। मगर ये जो का है ना, का, ये एक्चुअली जमीर जर है, यानी जमीर मुत्तसिल है। ये देखिए का, इसका रफा क्या था, अंता। मगर जब इसके इब्तिदा में हरफी जारा इस्तेमाल हुआ, बाजेर भी इस्तेमाल हुआ, तो ये अंता क्या बन गया, का बन गया, बल्कि बी के साथ का मिल गया, बन गया बी का। तो हरफी जारा क्या जबर का, ये मजरूर बन के इसम जमीर की शक्ल में आ गया, तर्जुमा आ गया तेरे साथ, आपके साथ। बी अंतुमा बनेगा बिकुमा, क्योंकि अंतुमा बनेगा कुमा में। बी अंतुम बनेगा बिकुम, तुम्हारे साथ। देखिए, ये अल्फाज कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल है, हमें पता होना चाहिए ये क्यों बन गया। बी अंति बनेगा बिकी, तेरी यानी मोनस के साथ, तेरे साथ, मोनस के साथ। बी अंतुमा बनेगा बिकुमा, तुम दोनों के साथ। बी अंतुम बनेगा बिकुन्ना, तुम्हारे साथ। बी अना, देखिए बी अना, अना जो है ये ज़मीर मुनफसिल है और वाहिद सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। मगर अना के बजाय क्या बनेगा, ये यहाँ पर आपको पढ़ा है या बनेगा, तो बनेगा बी मेरे साथ, बी मेरे साथ। और बी नहनु बनेगा बिना, हमारे साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने क्या कर दिया, जमीर मुनफसिला या
رفع کی ضمیر کو جب حرفی جارہ ہم لائے اس کو ہم نے جر کی ضمیر میں تبدیل کیا. یہ آپ ان دو چارٹوں کو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. اسی طرح فی بھی بنے گا، فی ہوا بنے گا فی ہی، فی ہما بنے گا فی ہما، فی ہم بنے گا فی ہم، فی ہیا بنے گا فی ہا، فی ہما بنے گا فی ہما، فی ہننا بنے گا فی ہننا، اور فی انت بنے گا فی کا، تجھ میں ہے نا، ترجمہ اس کا فی کا میں. فی انتما بنے گا فی کما، تم دونوں میں. فی انتم بنے گا فی کم، تم سب میں. فی انت بنے گا فی کی، تجھ ایک مؤنث میں. فی انتما بنے گا تم دونوں میں، فی کما. اور فی انتنا بنے گا فی کننا، تم سب میں. اور فی انا بنے گا فی یا، فی یا مطلب مجھ میں. اور فی نحن بنے گا فینا، ہم سب میں. ٹھیک ہے، فینا خیر، یعنی ہم سب میں خیر ہے. اسی طرح الہ ہے، الہ ہوا بنے گا الہی، اور کتنی جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ترجمہ ہے اس کی طرف. الہما بنے گا الہیما، ان دونوں کی طرف. الہم بنے گا الہم، ان سب کی طرف. اسی طرح الہا اس مونس کی طرف، الہما ان دونوں مونسوں کی طرف، الہن ان سب کی طرف عورت، الیکا تیری طرف، الیکما تم دونوں کی طرف، الیکم تم سب کی طرف مذکر. مونس میں الیکی تیری مونس کی طرف، الیکما تم دونوں مونسوں کی طرف، انتن الیکنہ بنے گا تم سب کی طرف. اور الا انا بنے گا الیہ یا الیہ میری طرف. الا پلس نحن بنے گا الینا ہم سب کی طرف. علا بھی اسی طرح علیہ اس پر، علیہما ان دونوں پر نا. جب ہم پڑھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رحمت ہو اس پر، اس پر. یہ اس پر کیسے آ گیا؟ اصل میں علا اور ہوا ہے، مگر یہ بن جاتا ہے علیہ. رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہیں نا. اسی طرح علیہما ان دونوں پر، علیہم ان سب پر. علیہم دیکھیے قرآن مجید میں کتنی بار استعمال ہوا. علیہم رحمت من اللہ، یعنی ان پر اللہ کی رحمت ہے. علیہم ان سب پر. علیہا اس پر جب ہم پڑھتے ہیں نا رحمت اللہ علیہا، ہا کے لیے استعمال ہوتا ہے مؤنث، ہے نا. رضی اللہ تعالی عنہا، ہا اس پر، اس عورت پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہے نا. اسی طرح علیہما، علیہن، علیکا تجھ پر، ہے نا. السلام علیکا سلام ہو آپ پر. علیکا یعنی آپ کے لیے. السلام علیکم تو ہم سب کے لیے کرتے ہیں نا، علیکا آپ کے لیے. علیکما علیکم یہ دیکھیے تم سب پر، کیونکہ علی استعمال ہوا آپ پر. السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو. علیکی اگر ایک عورت کو آپ سلام کہیں گے السلام علیکی، یہ صحیح جملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ ایک عورت پر. علیکما علیکن، علی اور انا بنے گا علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر. اسی طرح من بنے گا منہو، منہما منہم، منہا منہما منہن، من کا یعنی تجھ پر تجھ سے، منکما منکم من کی، منکما منکنہ منی مجھ سے، اور مننا ہم سے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان بنے گا انہو اس سے، انہما انہم، انہا انہما انہن، ان کا تجھ سے، انکما انکم ان کی، انکما انکنہ انی مجھ سے، اور انا ہم سے. اسی طرح لام زبر لا بنے گا لہو، لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکن، لی اور لنا ہم سب پر. یہاں پر ایک امپورٹنٹ قاعدہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، لامی جارہ اور لامی تاکید میں کیا فرق ہے. اس پارٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین میں اگلے لیکچر میں کروں گا. آج کا ٹرم ختم ہوا چاہتا ہے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. میں اس کے بارے میں آپ کو ایک مشق بھی دوں گا واٹس ایپ گروپ میں، انشاءاللہ اس کو آپ کر دیجیے گا. ملیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.